السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزے کے مسائل میں ہم آج ان چیزوں کا بیان کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس ضمن میں پہلے چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس کے اوپر روزے کی قضا ہے۔ ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ ترمذی میں ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، پچھنا لگانا اور قے اور احتلام۔ مسئلہ ہے کہ بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جب کہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے۔ اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ مسئلہ ہے کہ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا اور خود قصداً دھواں پہنچایا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگربتی وغیرہ کی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ ہے کہ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا
اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کی خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، کان میں پانی چلا گیا یا تنکے سے کان کھجا گیا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں ریٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر آ گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ مکھی حلق میں چلے گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قصداً نگلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے جماع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی الگ ہو گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو، یا اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جماع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نگل گیا تو دونوں صورتوں میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتلام ہو یا غیبت کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ مسئلہ ہے کہ جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگر سارا دن جنوب رہا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ اور حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔